الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آج ہم فہم القرآن پروگرام کے سلسلے میں 9ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو نہ صرف یہ کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے بلکہ ان کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس کا پڑھنا اور پڑھانا انسانوں کو سکون بخشتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی زندگی میں سکینت ہو، اطمینان ہو، اس میں رحمتیں نازل ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیم، قرآن کے سیکھنے سکھانے کے کام میں مشغول ہو۔ عام طور پر ہم صرف تلاوت کو کافی سمجھتے ہیں، تلاوت بھی برکت کا باعث ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر تعلیم کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، 9واں پارے کا آغاز ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ ذکر ہو رہا تھا قوم شعیب کا کہ کس طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت خیرخواہی کے ساتھ اپنا بھائی کہہ کے پکارا، انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں برے کام کرنے سے روکا، خصوصی طور پر تجارت میں ناپ تول لین دین میں کمی کرنے اور دوسروں کے حقوق مارنے سے خاص طور پر روکا۔ لیکن ان کی قوم نے ان کی بات نہ سنی اور گھمنڈ میں آ گئے، تکبر میں آ گئے، اور جب دلیل نہ ان کو جواباً ملی تو دھمکیاں دینے پر اتر آئے کہ اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہیں آؤ گے، اس نصیحت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے ہی دین میں واپس آنا ہوگا۔ اگر ہمارے بیچ میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے طریقوں کے مطابق رہو گے۔ اس پر شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا؟ خواہ ہم راضی نہ ہو، خواہ ہمیں واپس پلٹنا سخت ناپسند ہو، ہم اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں۔ یعنی اگر ہم بھی وہی کچھ کرنے لگیں، یہ سب نصیحتیں کرنے کے بعد جو تم کر رہے ہو، تو پھر ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن ہی نہیں، الا یہ کہ ہمارا رب ہی ایسے چاہے، اور obviously رب تو ایسا نہیں چاہ سکتا کہ انسان ہدایت کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹیں۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اسی پر ہم نے توکل کیا۔ یعنی تم دھمکیاں بھی دیتے ہو تو دیتے رہو، ہم واپس نہیں پلٹیں گے، ہم اپنے رب کو اپنا سہارا بناتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دعا کی، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ انہوں نے قوم کے حق میں بد دعا نہیں کی، لیکن اللہ سے فیصلہ چاہا، اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اس کی قوم کے سردار اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، یعنی شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، آپس میں کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے؟ پیغمبر تو انسانوں کو ہدایت کی طرف، کامیابی کی طرف،
فلاح و صلاح کی طرف بلاتے ہیں، ان کی پیروی کس طرح بربادی کا باعث ہو سکتی ہے؟ دراصل بات یہ تھی کہ یہ قوم چونکہ تجارت پیشہ تھی، تو تجارت میں کامیابی اور ترقی کے لیے ان کے خیال کے مطابق دھوکہ دہی اور دوسروں کو نقصان دینا اور چیٹنگ کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے غلط مال بیچ کر نفع کمانا ضروری تھا. اور ان کے خیال میں اگر ہم شعیب علیہ السلام کی باتیں مانتے ہیں تو پھر تو یہ نفع اور آمدنی کے جتنی قسمیں ہیں، جتنی صورتیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جائیں گی. کوئی تجارت اخلاق اور دیانت پر کیسے چل سکتی؟ حالانکہ یہ ان کی بالکل غلط فہمی تھی، اور انہوں نے چونکہ اپنے لیے دھوکہ دہی کو ایک معیار بنا رکھا تھا کامیابی کا، تو وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ فیئر ٹریڈ کرو، مزدور کو اس کا حق دو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو لوگ ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے، اگر ہم دھوکہ نہ دیں تو کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہی مینٹالٹی اور یہی سوچ ان لوگوں کی تھی کہ ہم کھرے کھرے سودے نہیں کر سکتے، ہم صرف سچ نہیں بول سکتے، تجارت میں جھوٹ بولنا لازم ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ قوم کسی طرح نہیں مانتی، تو نتیجتاً ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوں جو کہ آیات ساتھ ساتھ آتی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے 2 باتیں سمجھائیں، قوم نے نہیں مانی، جھگڑا کیا اور اتنے میں عذاب آ گیا. ایسا نہیں ہوا. اس میں سال ہا سال گزرے اور ایک عرصے تک قوم کو سمجھایا جاتا رہا، اور یہی ہر قوم کے ساتھ ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک فرعونیوں کو تبلیغ کی تھی. اس کے بعد پھر وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. اسی طرح باقی پیغمبر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے اور ان لوگوں کو سمجھاتے رہے. تو ہر قوم کے پیغمبر نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور جب قوم کسی طرح نہیں مانی تو پھر ان پر عذاب آیا. اب یہاں بھی یہی ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک دہلا دینے والی آفت نے آ پکڑا، زلزلہ آ گیا ان پر. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اٹھنا بھی نصیب نہ ہوا. الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے ہوئے گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے. شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخر کار برباد ہو کر رہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے نقصان ہوگا، لیکن یہاں کیا ہوا، تاریخ کیا بتاتی ہے کہ جنہوں نے نہ مانا انہوں نے دراصل نقصان اٹھایا. کیونکہ سچائی بدلتی نہیں. اللہ تعالیٰ کے جو پیمانے ہیں حق اور باطل کو جاننے کے، وہ تبدیل نہیں ہوتے. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. انسانوں کی ویلیوز بدلتی رہتی، ان کے طور طریقے بدلتے رہتے ہیں. ان کے ہاں کبھی ایک چیز اچھی ہو سکتی ہے اور کبھی وہی چیز بہت بری ہو سکتی ہے، اور کبھی بہت بری چیز جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھ لیا جاتا ہے، اور برائی پر لوگ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے کسی نیکی پر خوش ہو رہے ہوں. لیکن اللہ کے ہاں ایسی اندھیر نگری نہیں ہے، وہاں حق حق ہے اور باطل باطل ہے. اگر کوئی شخص حق کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سنبھلنے کے لیے مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے کہ لوگ سمجھیں، لیکن اگر پھر بھی لوگ نہ سمجھیں تو بالآخر ان کی شامت آتی ہے. اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گئے کہ اے برادران قوم. اب آپ دیکھیے جا بھی رہے ہیں تو خطاب کتنے اچھے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اے میرے بھائیو، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کر دیا، ہر طرح سے سمجھایا، تم نے دھمکیاں بھی دی تو تمہیں بہترین طریقے سے نصیحت کی. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے، یعنی جنہوں نے اپنے پاؤں پہ آپ کلہاڑی ماری اور حق کا انکار کیا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو. یعنی پیغمبر آتا ہے، سمجھاتا ہے، جب وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر حالات تنگ کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ نہیں مانتے تو دوسرے طریقے سے ان کی آزمائش ہوتی ہے. تو اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا
اس خیال سے شاید کہ وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان پر جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے، اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جو عام حالات میں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب انسان اس سے بھی نصیحت نہیں پکڑتے، سبق نہیں لیتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یعنی گناہوں کے باوجود ان پر حالات پھیر دیے، یعنی اچھے دن لے آئے، تو اس پر انہیں اور یہ زوم ہو گیا کہ شاید ہم جو کر رہے تھے وہ اچھا ہی تھا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، یعنی گناہ کے باوجود انہیں ڈھیل ملتی رہی، خوب ترقی ہوئی دنیا میں، کہنے لگے ہمارے پہلوں پر بھی اچھے برے دن آتے رہے۔ تو یہ تو وقت کی رفتار ایسے ہی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے کسی بھی چیز سے نصیحت نہ پکڑی، آخر کار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ یہ اللہ کا عذاب تھا اور اس کی پکڑ تھی۔ ایک حدیث کے مطابق مومن پر مصائب آتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور ہر گناہ کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ مصیبت کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس منافق کا کیا حال ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال گدھے کی سی ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا اور کیوں چھوڑ دیا، یعنی اس کی عقل نہیں کام کرتی، اور وہ ایک لگی بندھی رفتار پہ چلتا رہتا ہے، جہاں روک دیا جائے رک جاتا ہے، جہاں چلا دیا جائے چل پڑتا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسا میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ تو اسی طرح منافق کو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ یہ سب آزمائشیں، تکلیفیں کیوں ہیں، یہ حالات ایسے کیوں ہو رہے ہیں، اس کو نہ اپنی غلطی نظر آتی ہے اور نہ توبہ کی توفیق ہوتی ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے جس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت غضبناک ذات کی پکڑ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی اگرچہ ایمان اور تقوی کی اصل جزا آخرت میں ہی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان کو اس کی خیر و بھلائی کی جتنی بھی جزا دے دی جائے وہ کافی نہیں، بہت تھوڑی ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ میزان کی ہر چیز پر بھاری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ کہنا زمین آسمان کے بیچ کی فضا کو بھر دیتا ہے۔ اب یہ نیکیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان کو ان کا بدلہ دیا جا سکے، شکر گزار ہونے کا یا صابر ہونے کا یا اللہ کے ذکر کرنے کا دنیا میں ہے ہی نہیں کچھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے ان سب نیکیوں کی جزا آخرت میں رکھی ہے، لیکن اس کی ایک جھلک وہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے انسان کو۔ اس پر فرمایا کہ اگر ایمان اور تقوی کرتے تو یہ نہیں کہ ان کی دنیا بگڑ جاتی، کیونکہ عموماً یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں گے تو شاید ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتا۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا، حق کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے پھر کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہیں ان کی بری کمائی کے حساب میں پکڑ لیا، ان کی غلطیوں پر انہیں پھر ایک حد تک مہلت دی، اس کے بعد ان کی پکڑ ہو گئی۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی؟ یعنی کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن اگر ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتی چلی جا رہی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ زیادہ عرصہ یہ کرتی رہے گی، اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان گناہوں کا وبال اجتماعی طور پر نہ آ جائے۔ فرمایا کہ کیا لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری پکڑ ان پر کہیں رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یا اچانک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے، یعنی اپنے کام کاج میں مصروف ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کس خفیہ تدبیر کے ساتھ لوگوں کو پکڑتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ
کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو، ورنہ لوگ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اپنے حالات کی اصلاح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ان پر لوٹ آتی ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو جو پچھلے اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، یعنی ایک قوم کی تباہی کے بعد جب ان کو دنیا ملتی ہے تو وہ اس امر واقعی سے کچھ سبق نہیں لیتے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی ایک قوم جب اٹھتی ہے پچھلے قوم کے زوال کے بعد تو وہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ اگر ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو ہمارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ لیکن عموماً لوگ ان حقائق سے اور ان کے نتائج سے غفلت برتتے ہیں، تو ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے، یعنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے۔ یہ قوم ہے جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے مثال میں موجود ہیں، یعنی ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ان کی تاریخ موجود ہے، لوگ جانتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ کیا ہوا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے ماننے والے نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی جو بات نہیں مانتے۔ ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدے کیے ان کو پورا نہیں کیا، بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا، نافرمان ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، وظلموا بہا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ وہ نشانیاں کیا تھی؟ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا جو وہ پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، اپنا ہاتھ وہ نکالتے تو ہاتھ چمکنے لگتا۔ ان نشانیوں کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو حق کی بات بتائی اور اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان پر ان نشانیوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو کہ مفسدوں کا انجام کیا ہوا، بالآخر فرعون کی اتنی شاندار عالی شان سلطنت کس طرح تباہ ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں، میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، کھلی واضح نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ یہاں دلچسپ بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بیک وقت دو قوموں کی طرف بھیجے گئے تھے، یعنی باقی انبیاء جو ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف فرعون کی قوم کی طرف بھیجے گئے، قبطیوں کی طرف بھیجے گئے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی طرف۔ وہ بنی اسرائیل کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرا رہے تھے، ان کو تذکیر کر رہے تھے، اور دوسری طرف فرعون اور اس کی قوم اور اس کے سرداروں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ کتنی بھاری ذمہ داری تھی اللہ کے اس بندے پر، اور کس طرح انہوں نے اس کو نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ آتا ہے کہ کسی اور کا نہیں آتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ تم اللہ پر ناحق باتیں نہ کرو، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، کیونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا اس نے۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها، فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کو پیش کرو، اپنی نبوت کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ جیتا جاگتا اژدہا تھا، سانپ تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ یہ دو اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا، لیکن فرعون نہیں سمجھا اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری قرار دیا اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا اور حق کا انکار کر دیا۔ لیکن کیا اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے سے، حق کو جھٹلانے سے حق تو نہیں بدلتا اور اس کا نتیجہ بھی نہیں تبدیل ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دنیا حق کے ساتھ بنائی ہے۔ اس میں جو شخص سچائی پر عمل کرے گا اور چیزوں کو اسی پرسپیکٹو میں لے گا جس میں وہ اللہ نے بنائی ہیں یا وہ ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو اسی وقت انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کے خلاف چلے یا اللہ کے قوانین کے خلاف چلے تو پھر سوائے تباہی کے انجام کچھ نہیں ہوتا۔
قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، کہنے لگے نہیں یہ جادوگر ہے، اور اس جادو کے زور پہ کیا چاہتا ہے؟ تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری حکومت سے نکالنا چاہتا ہے، الزام بھی دھر دیا۔ اب کہو کیا کہتے ہو، کرنا کیا ہے؟ یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے اپنی حکومت جانے کا خوف پیدا ہو گیا۔ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ اب آپ دیکھیے مزید ڈٹائی کہ مقابلے کی ٹھان لی اور جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ اب فرق دیکھ لیجئے دونوں کے اخلاق میں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی صلے کی غرض سے نہیں گئے تھے، ورنہ اتنے بڑے معجزے آپ کے پاس تھے، آپ چاہتے تو فرعون سے معلوم نہیں کیا کچھ عطیاتے، لیکن وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے گئے تھے۔ اور دوسری طرف جادوگروں نے آتے ہی پہلے انعام کا مطالبہ کیا کہ ہمیں ملے گا کیا۔ تو اگر کوئی عقل والا ہو تو اسی سے ہی سمجھ جائے کہ دونوں کے اخلاق میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کیا ایک پیغمبر کا اخلاق اور ایک جادوگر کا اخلاق ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ فرعون نے جواب دیا ہاں، اور تم مقرب بارگاہ ہو گئے، یعنی تم ہمارے بہت مقرب ہو جاؤ گے، اور ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ ہم ایسا کوئی کارنامہ کریں کہ بادشاہ کے قریب ہو جائیں۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ اب وہ ایک ان کا قومی دن تھا، یوم الزینہ، جشن کا دن، جس میں سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور مقابلے کے لیے کھلے میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں، یعنی کون شروع کرے گا مقابلہ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جو تھے انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ہر طرف پھینک دی اور وہ ساری سانپ بن کے دوڑنے لگی، اور ایک عجیب سما نظر آیا، اور بہت ہی بڑا زبردست جادو وہ بنا کر لائے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو، بس ایک عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا، سب چیزوں کو اس نے نگل لیا۔ اس طرح جو حق تھا حق ثابت ہوا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا، یعنی سب ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے، ہار گیا فرعون اور سارے جادوگر، اور الٹے ذلیل ہو گئے۔ وانقلبوا صاغرین۔ اس پر بھی نہیں سمجھ آئی، اتنے بڑے مقابلے میں ہارنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی عاجزی، کوئی نصیحت حاصل نہ ہوئی۔ اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا، کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جس کو موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں علیہم السلام، ہم اسی رب کو مانتے ہیں۔ وہ ماہر جادوگر تھے، اور جب انہوں نے عصا دیکھا تو انہیں حق واضح ہو گیا اور سمجھا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ اس کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، اس کی حقیقت کو جانتا ہے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا نہیں نہیں یہ جادو نہیں۔ لیکن فرعون ماننے کو تیار نہیں تھا، اس کے درباری ماننے کو تیار نہیں تھے۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، چونکہ وہ خود کو خود خدا کہتا تھا، تو اس لیے اس کے خیال میں اس کی حکومت کے اندر ہر شخص کو مذہب بھی اس کی مرضی کے مطابق اختیار کرنا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میری مرضی کے خلاف تم کوئی اور دین نہیں اختیار کر سکتے۔ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی، اب ان کو بھی بلیم کر دیا، جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو، یہ تمہاری چال ہے کوئی۔ حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف ان کی assumptions تھیں اور ان کی بدگمانی تھی، اور وہ اپنے آپ کو دھوکے پہ دھوکہ دیے چلے جا رہے تھے تاکہ حق کو قبول نہ کرنا پڑے۔ لیکن حق تو حق ہوتا ہے، ایسی باتوں سے حق باطل تو نہیں ہو سکتا، اور حقائق بدلتے تو نہیں، کیونکہ اگر کوئی انسان سچائی کو، مثلا سورج باہر نکلا ہوا، کوئی کہ میں نہیں مانتا، اور وہ پورا زور لگا دے، تو کیا اس سے سورج چھپ جائے گا؟ نہیں، وہ تو
ایسا شخص اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے گا. تو کسی بھی حقیقت سے فرار انسان کو سوائے نقصان کی کچھ نہیں دیتا. انسان کا اصل فائدہ اس میں ہی ہے کہ اللہ کی جو بات جیسے ہو اس کو مان لیا جائے، سرنڈر کر لیا جائے. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے کہ کوئی حکم کیوں ملا ہے، لیکن اگر نہ سمجھ آئے تو بھی سر جھکا دے. بہرحال اب فرعون نے دھمکی دی، اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو جاتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، یعنی سخت عبرتناک سزا دوں گا. انہوں نے جواب دیا، بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے. اگر مارنا ہے تو مار دو، اگر تمہارے مارنے سے ہم جائیں گے تو بھی ایمان کے ساتھ تو جائیں گے. تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا. یعنی ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم حق کو ماننے والے ہیں. اس پر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر انڈیل دے اور دنیا سے ہمیں اٹھا تو اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں. اب اس وقت انہیں اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی. ایک یہ کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کو کہہ رہا ہے، اور ہاتھ اور پاؤں کسی کے کاٹ دیے جائیں، ذرا امیجن کریں تو کس قدر تکلیف دہ بات ہو سکتی. ہمارے تو ہاتھ پاؤں میں ایک چھوٹا سا کانٹا چپ جائے، کوئی کٹ لگ جائے تو ہم گھنٹوں تڑپتے ہیں. تو کہا یہ کہ ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے اور پاؤں بھی کاٹ دیا جائے اور پھر اس کے بعد سولی چڑھایا جائے، تو جو انہیں آگے نظر آ رہا تھا وہ بہت ہولناک تھا. لیکن اس پر بھی وہ اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جو بھی ہو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں جما کے رکھنا، ہمارے اوپر صبر ڈال دینا، ہم کوئی شکوہ نہ کریں، ہم تجھ سے ناراض نہ ہوں، ہم کہیں اپنے دین سے پھر نہ جائیں اور ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہ ہوتا ہے سچا ایمان کہ جس میں انسان کو جیسے بھی حالات ہوں وہ حق سے دور نہیں جاتا، وہ اس پر جم جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی ایمان مطلوب ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا وفادار رہے، اچھے حالات ہوں یا تکلیف دے. ورنہ تو عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے. ان کو نعمتیں نظر ہی نہیں آتی جو اتنی ڈھیروں ملی ہوئی ہیں. اگر کوئی ایک نعمت ان کی مرضی کے مطابق انہیں نہیں ملتی تو وہ سخت ناراض ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دراصل بہتری ہی کی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو تو اپنے فائدے نہیں پتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز تم بہت پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہت بڑا شر ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو نہیں دیتا. ایسا نہیں کہ وہ بندے پر ظلم کرتا ہے. تو اس لیے بندے کا کام کیا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. رب کچھ دے تب بھی شکر گزار ہو، اگر وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے تو بھی شکر گزار ہو، کیونکہ رب کے ہر فیصلے میں خیر و بھلائی ہے. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك. فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، ابھی اسے بھڑکا رہے ہیں، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کرا دوں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. یاد رکھیے کہ ایک وہ دور تھا جو موسیٰ علیہ السلام سے آنے کے پہلے کا تھا، اس میں بھی یہی سزا مل رہی تھی بنی اسرائیل کو، اور اب دوبارہ اسی سزا کا اعلان ہو گیا. اور پھر کہنے لگا کہ ہم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان کے اوپر زبردست ہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہماری گرفت ان پہ بہت مضبوط ہے، ہم ان کے ساتھ جو چاہیں کریں، ان کو جس طرح چاہیں ہیمیلیٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب دیکھیے کہ کتنے حالات سخت ہیں. ایک طرف ہاتھ پاؤں کٹوانے کی، کاٹنے کی دھمکیاں ہیں، دوسری طرف ان کے بیٹوں کو مارنے کی دھمکیاں ہیں، اور حالات ہر طرف سے بہت ہی سخت ہو گئے. اس دوران آپ دیکھیے یعنی کہ فرعون کی قوم میں سے جو جادوگر ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے کیا آزمائش آ گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا نصیحت کرتے ہیں، کیا تلقین کرتے ہیں. اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو واہ والا کرنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے
اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. اب دیکھیے حالات اتنے تنگ ہو چکے ہیں، خطرات سر پہ منڈلا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام زمین کی وراثت کی بات کر رہے ہیں. کس قدر مثبت سوچ ہے، کس قدر ہوپ فل ہے، کس قدر یقین ہے، کتنا اطمینان ہے. ہم لوگوں کو چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو انتہائی مایوس ہو جاتے ہیں. مطلب کچھ بخار بھی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شاید اب نہ بچے، مر ہی نہ جائیں کہیں. یعنی کچھ سے کچھ ہمیشہ ایک شیطان ایسے وسوسے دل میں ڈالنے لگتا ہے کہ انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے. تو جو سچا ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو ہر حال میں پر امید رکھتا ہے کہ میرا رب ہے نا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان حالات کو بدل دے. وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، اور وہ اور خالص ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور یہ جو امتحان آتے ہیں نا زندگی میں، یہ اصل میں بندے کو خالص کرنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ تکلیف میں انسان کی اصل کھل کے سامنے آ جاتی کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، اور وہ اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتا ہے اور اس پر کتنا ایمان لاتا ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر خدا کا خوف لانا ہوگا، اپنے حالات کی اصلاح کرنی ہوگی. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پہ بھی ستائے جا رہے ہیں، ہمارے حالات تو کچھ نہ بدلے. ہم سمجھتے تھے کہ موسیٰ آئے گا، کوئی ہمارا رہنما آئے گا، لیڈر آئے گا، کوئی مسیحا آئے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، لیکن یہاں تو کچھ خیر نظر نہیں آتی. یہ ایک مایوسی والا جملہ تھا. اس نے جواب دیا، یعنی آپ دیکھیے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کس قدر ہوپ فل ہیں. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، کیوں مایوس ہوتے ہو؟ قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی نا امید نہ ہو کسی حال میں بھی. فکر کس بات کی کرو کہ تمہارا اپنا عمل کیا ہے اور تم کیسے کام کرتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آئے. یعنی اب فرعون کی قوم کے اوپر آزمائش آ گئی جب انہوں نے پیغمبر اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ برا سلوک شروع کیا. مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، we deserve it، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ مصیبت بنے ہمارے لیے. حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، یعنی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا تھا، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. صاف انکار کر دیا، اچھے حالاتوں برے حالاتوں ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی. ٹھان لی نا انہوں نے. تو جو ارادہ ہی یہ کر لے، دل میں یہ طے کر لے کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا، تو پھر کوئی اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتا انسان. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. خود نہیں دعا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے. اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے. اور یہ صرف وقتی ایک بات ہوتی تھی، اس میں سچائی کچھ بھی نہ تھی، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال وہ پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر پرانی روش اور ڈگر پہ آ جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، کوئی سبق نہیں لیا.
اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین کی سرزمین کا وارث۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ بار بار صبر کی بات آ رہی کہ صبر کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی ان کی ترقی، شان و شوکت، ان کا آرٹ، کلچر، سب کچھ ختم ہو گیا۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی تحریر تھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا کہ جو اس کو پڑھ کے کچھ سمجھ سکے، کوئی بھی نہ بچا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، نجات دے دی، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ یعنی فرعونیوں سے نجات پا کر سمندر پار جب صحرائے سینا میں اترے جا کر اور وہاں آگے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ کچھ لوگ بت پوج رہے ہیں۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے، ہمیں کوئی مصنوعی خدا چاہیے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ کئی سو سال سے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ ان کا مذہب شرک پر مبنی تھا، وہ بتوں کو پوجتے تھے، تو انہوں نے بھی ان سے یہ تمام اثرات قبول کیے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں بھی وہی چیزیں گری ہوئی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ایسا خدا چاہیے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے، نہیں کتنا صبر اور حوصلہ تھا ان میں بھی۔ یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والا ہے، اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر فضیلت بخشی، یعنی تمہیں تو اللہ نے اس لیے چنا کہ تم لوگوں کی ہدایت کا سامان کرو، کہا یہ کہ تم خود بھٹکے ہوئے ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے لیے تعلیم دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے ان کو کوہ طور پر بلا لیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 40 ڈیز کے لیے وہاں پر رکھا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی رعیت کا حاکم بناتا ہے، حکمران بناتا ہے، اور وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنے کام میں مددگار کے طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا۔ اور جب وہ طور پہ جانے لگے تو پیچھے ان کے حوالے تعلیم اور نصیحت کا کام رکھا، نگرانی کا، ان کو اپنا نائب بنا کر گئے، اور کہا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس نے التجا کی اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑے۔ کہا جاتا ہے کہ تجلی صرف اتنی تھی جیسے چنگلیا کا ایک کونا یا ایک نوک ہوتی، بالکل معمولی سی، اور پہاڑ جو تھا وہ زمین میں دھس گیا۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چھنگلیا کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی، یعنی چھوٹی انگلی کے بالکل ایک کونے کے برابر، اور پہاڑ دھنس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ،
اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، پس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے لے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی۔ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی سلیں تھی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں، یعنی ان ہدایات کا سیدھا سادہ جو مفہوم ہے اس کو لیں اور ان پر عمل کریں، بلا وجہ کی تعویلیں کر کے ان احکامات سے پہلو تہی نہ کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی کھنڈرات میں تم دیکھو گے کہ کس طرح اللہ کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا بربادی کی شکل میں۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، یعنی پھر ان کو عبرت کے نشان نظر نہیں آتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی ان کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ اب کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے 40 روز کے لیے، وہاں وہ روزے رکھتے، عبادت کرتے، اور بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو کتاب دی۔ لیکن قوم نے پیچھے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ پھر کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کیسے ان کا الہ ہو سکتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آتے ہی اس نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے؟ اور تختیاں پھینک دی اور بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم نے پیچھے سے کیا کرتوت کیا ہے، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں پکڑے رکھی، کچھ نہیں کیا۔ ان کو افسوس ہوا لیکن اتنا نہیں تھا، لیکن جب قوم میں واپس آیا اور بچڑا دیکھا تو اس قدر غضبناک ہوئے کہ تختیاں پھینک دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے سننے اور دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سی باتیں سنتے ہیں تو اتنا اثر نہیں ہوتا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر کیفیت بدل جاتی۔ تو اس لیے عبرت کے لیے، سبق کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، سنے بھی انسان اور دیکھے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہارون جو ان کے بھائی تھے، ان کو جنہیں نائب بنا کر گئے تھے، ان کو بہت سختی سے پیش آئے کہ تم نے کام صحیح نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سارا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بھائی بولے کہ دیکھو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دو۔ انسان کے لیے تکلیف، خوشی، غم، افسوس کے مختلف مقامات زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو دوسروں کا کسی انسان کی تکلیف پہ ہنسنا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، کہ اے اللہ تو مجھے اس سے محفوظ رکھ کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں، یعنی انہیں خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ہوش میں آ گئے، ایک دم غصہ کنٹرول کر لیا اور بھائی کے لیے دعا کرنے لگے۔ جب انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی کہ ہارون علیہ السلام نے تو قوم کو سمجھانے کی کوشش کی
لیکن قوم نہیں مانی. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. تب موسیٰ نے کہا اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑا رحیم ہے. جواب میں ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی انسان سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس سے نکلنے کا راستہ توبہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے متوجہ ہو جاتا ہے. پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، یعنی جو پھینکی تھی وہ واپس اٹھا لی، جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمیشہ اللہ کی کتاب اللہ سے ڈرنے والوں کو ہی فائدہ دیتی ہے. اور اس نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیا ہوئے وقت پر حاضر ہوں. اب ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو لے جا رہے تھے توبہ کرنے کے لیے، کہ اللہ کے حضور باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن کی شکل میں پہاڑ پر جا کر جہاں سے ان کو تورات ملی تھی وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باقاعدہ معافی مانگے، اپنے لیے بھی اور قوم کی طرف سے بھی. جب ان لوگوں کو ایک ساتھ سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، نہیں طور پہ لا کے ہلاک کرنے کی بجائے زمین پہ ہی ہلاک کر دیتے. کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا، یعنی قوم نے جو بچڑا بنایا چند لوگوں نے، آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں. یعنی مختلف چیزوں کی ٹمپٹیشن اور مختلف فتنوں میں پڑنا یہ انسان کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اور اس میں انسان کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی آزمائش کیوں آئی ہے یا کوئی بھی حالات کس لیے پیش آ رہے ہیں، اور انسان کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ان حالات میں مجھے اپنی پسند کا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق دے. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی چیز پر غصے میں آ جاتا ہے، کہیں مایوس ہو جاتا ہے، کہیں کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے اور پھر حق سے دور چلا جاتا ہے بعض اوقات. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب یہ تو ایک آزمائش تھی اور یہ لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوئے، اب میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ 70 لوگ بھی جو میرے ساتھ آئے وہ بھی ختم ہو گئے، تو آپ ہمیں معاف کر دے. انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، تو ہم کو معاف فرما دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ لے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی سے نواز. انا ہدنا الیک، ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف پلٹتے ہیں. جواب میں ارشاد ہوا سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت پانے کے لیے انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رحمت ان لوگوں کے حصے میں بھی آئے گی جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے. اصل بات یہ کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا گیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ یعنی یہود جو ہیں ان کے ہاں امی کا لفظ جو ہے وہ ایک بہت معمولی لفظ ہے. عربوں کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو وہ ان کے نزدیک کم درجے کے لوگ تھے. لیکن کسی بھی شخص کی عظمت صرف اس میں نہیں کہ اس کے پاس ڈگریاں کتنی، اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی رہنمائی پر عمل اور اس رستے پر چلنے کا کتنا جوہر ہے یا کتنی چاہت اور طلب ہے. کیونکہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس نے امیوں میں سے ایک رسول پیدا کر دیا. تو بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی،
کہا کہ جو لوگ نبی امی کی پیروی کریں گے ان پر بھی اپنی رحمت لکھ دوں گا. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں. یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے. وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یعنی انہوں نے جو دین کو اپنے لیے مشکل بنا رکھا تھا اپنی قانونی منہ شگافیوں کے ذریعے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لہٰذا وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب کا رسول، اس کا پیامبر جس کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اب اے لوگو، اے تمام انسانوں، تم کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. النبی الامی، امی نبی پر. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سب بگڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی گئی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ہر نبی کی امت اور ہر ملت و مذہب کے لوگوں کے لیے. اور اب انسانوں کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے کہ وہ آپ کو آخری رسول مانیں. یہاں اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اسی پر ہدایت کا انحصار ہے. لعلکم تہتدون. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک گروہ کی تعریف کی گئی، یعنی بنی اسرائیل کے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا، یعنی سچ پر قائم تھا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا. اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، یعنی ان کی ایک پراپر تنظیم کر دی تھی، انہیں آرگنائز کر دیا گیا تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو. چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر دی. ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا. کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا، بلکہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور حتتن حتتن کہتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، گناہوں کی معافی مانگتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. بعض کہتے ہیں کہ ہیکل کے دروازے میں. ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور محسنین کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر ان میں سے جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، یعنی حتتن کی بجائے حنتتن، گندم چاہیے گندم چاہیے، یعنی مذاق اڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتی اور اس کی نافرمانی کرتی تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ بھی کس لیے کہ شاید انسان ہدایت پر آ جائے. لیکن اگر ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عام کر دیتے ہیں اور انسان اس استدراج اور اس بھول سے اور زیادہ بھٹکتا چلا جاتا ہے.
پھر اس کی پکڑ اچانک ہوتی ہے. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. اس کا نام ایلا یا ایلات کہا جاتا ہے. اس بستی میں کیا تھا؟ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے. یہود کے لیے ہفتے کا دن بہت معزز دن تھا، محترم دن تھا، جس میں انہیں ہر طرح کے کام کاج سے روکا گیا تھا. حتیٰ کہ کوئی مزدوری نہیں کر سکتا تھا، آگ بھی نہیں جلا سکتے تھے، کھانا نہیں پکاتے تھے، کچھ بھی نہیں کرنا تھا. تو مکمل ریسٹ کا ڈے تھا. لیکن جہاں یہ رہتے تھے وہاں ہفتے کے روز ہی مچھلیاں خوب سمندر میں آتی، اوپر آ جاتی. اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. یعنی وہ مچھلیوں کا آنا دراصل ان کا ایک امتحان تھا. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کریں. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. تو اسے پتہ ہی چلتا ہے کہ اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو جرم کر رہے تھے، جس روز مچھلیاں نہیں پکڑنی چاہیے تھی اس روز پکڑ رہے تھے. دوسرے خاموش تماشائی تھے، اور تیسرے منع کرتے تھے. تو یہ جو خاموش تماشائی تھے یہ ان کو بھی کہتے تھے کہ کیا فائدہ منع کرنے کا، کوئی مانتا تو ہے نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں منع تو کرنا ہے. اب ہوا یہ کہ جب ان کی پکڑ ہوئی، باقی سب جو غلط کام کر رہے تھے اور جو خاموش تماشائی تھے ان کی بھی شامت آ گئی، اور بچائے صرف وہ لوگ گئے جو منع کرنے والے تھے. تو اس سے ایک عام قاعدہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ پر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے کہ جب کسی میں برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں، زبان سے سمجھائیں، ہاتھ سے روکیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن برائی کو کھلم کھلا ہوتے ہوئے چھوڑ نہ دیں، ورنہ جب عذاب آتا ہے تو پھر سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ، ذلیل و خوار، یعنی پھر ان کی شکلیں مست کر دی گئی. اور آپ دیکھیے کہ بندر کی جو عادات ہوتی ہیں یا بندر کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جب ان کی شکلوں میں بگاڑ آیا تو ان کی عادتوں میں بھی آیا، عادتیں بھی مسخ ہوئی، اور عادتوں میں بیسیکلی پہلے ہی آ چکا تھا جو وہ کر رہے تھے، اور پھر بالآخر ان کا کام تمام کر دیا گیا. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یعنی یہ تنبیہ ان کو تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح سے مسلسل کی جا رہی تھی، اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی آتا ہے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، یعنی بنی اسرائیل ہر جگہ پھیل گئے. کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ ان سے مختلف یعنی نیک نہیں تھے، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے، شاید کہ یہ پلٹ آئیں. اب آپ دیکھیے کہ قوم فرعون کا حال تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مزید مہلت دی. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اس دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کے آئندہ جنریشن کے اندر ایسا اخلاقی، دینی، مذہبی زوال ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بیچنا شروع کر دیا اور کہہ دیتے کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا. یعنی غلط کام کرتے اور پھر کہتے اللہ غفور رحیم ہے، اور وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اس سے لے لیتے. یعنی گناہ کرتے جاتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اور اس بھروسے پہ کرتے تھے کہ اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا بھی ضروری ہے اور گناہوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ یعنی اللہ نے کہاں کہا کہ میں ایسا غفور رحیم ہوں کہ تم ڈٹائی کے ساتھ غلط کام کرو اور اس بھروسے پہ کرو کہ بس میں تو معافی کروں گا، چاہے تم اپنے آپ کو بدلو یا نہ بدلو. اور یہ خود پڑھ چکے ہیں
جو کتاب میں لکھا ہے، آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے، یعنی توبہ، استغفار اور آخرت کا انجام اور اس کی کامیابی ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈریں۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم مصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کن کے لیے ہے معافی، کن کے لیے ہے اجر، کن کے لیے ہے درجات؟ جو کچھ کر کے دکھائے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور اس کام کے لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پہ چھا دیا، یعنی امبریلا کی طرح ان کے اوپر لے اللہ تعالیٰ، گویا کہ وہ چھتری ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ آ پڑے گا۔ اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو بھی ہم تمہیں دے رہے ہیں قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو، اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ پہاڑ ان کے سر پہ لا کے انہیں کہا کہ مانو ورنہ یہ سر پہ گرتا ہے۔ اس وقت انہوں نے وقتی طور پہ مان لیا، بعد میں پھر عہد سے پھر گئے، پھر بھول گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنے چانسز دیے جانے کے بعد بھی جب وہ قوم نہیں مانی، نہیں سیدھی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے امامت لے کر بنی اسماعیل کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف منتقل کر دی۔ اب اس امت کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے پہ چل رہے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر یا بنی اسرائیل کے طریقے پر؟ کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا یا اپنی کتاب کے ساتھ کیا، اگر وہی ڈھنگ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ تو ہم سب کو بھی اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی کام کرنے کی ضرورت ہے جو یہاں کہا گیا، اور وہ کیا ہے؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا اور نماز قائم کرنا۔ اور جب یہ دو کام ہونے لگتے ہیں تو باقی چیزوں کی بھی پھر اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور موقع یاد کراتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلائیے وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا جاتا ہے کہ عرفات کے میدان میں ہو، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ اولاد آدم کو میدان عرفات میں بکھیر کر عہد لیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد آدم سے میدان عرفات میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے ان کی صلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے دنیا میں پیدا کرنا تھی، اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی ہم سے پہلے، اور ہم بعد کی نسل میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم تو باپ دادا کے طریقے پہ تھے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور پہ پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اپنی پہچان رکھ دی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور اس کو اس طرح پروگرام کیا گیا ہے کہ وہ جب تک رب کی عبادت نہ کرے اس کے اندر کا خلا جاتا نہیں، اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت بڑا عالم، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس کی پابندی چھوڑ کے، اس کتاب کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ گیا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی شخص ایک دفعہ کتاب پڑھ لے تو پھر وہ محفوظ ہو گیا، جب تک اس سے مستقل تعلق نہ رکھے، اسے مضبوطی سے پکڑے نہ رکھے، تو شیطان جو انسان کا دشمن ہے وہ اس کو کسی وقت بھی پھسلا سکتا ہے، جیسا کہ اس بہت بڑے عالم کے ساتھ ہوا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ذریعے بلندی عطا کرتے، یعنی وہ دنیا کی طرف کیوں لپکا؟ تاکہ اس کی کچھ عزت ہو
عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کا علم رکھتے ہیں یا دینی علوم کے ماہر ہوتے ہیں ان کو معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی. تو کچھ لوگ پھر اس وجہ سے بھی اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ہر دل عزیز ہو جائیں یا ہمیں بہتر ترقی کے مواقع ملیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کو آیات کے ذریعے بھی بلندی دے سکتا تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین سے چمٹ کر رہ گیا، یعنی دنیاوی فائدوں کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا. لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یعنی جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا. کتے کی نفسیات کیا ہے کہ اگر آپ اس کی طرف پتھر بھی پھینکے تو وہ بھاگے گا نہیں، ایک دفعہ مڑ کے ضرور دیکھے گا کہ شاید ہڈی نہ ہو. یعنی لالچ کی انتہا ہے. تو یہی فطرت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ کتا بن جاتا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دیتی، کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا اس کی ضرورت ہے، دنیا ضرورت کی حد تک ہی رہے، دنیا دل میں نہ داخل ہو. جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی آیات سے غافل ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی کہ جیسے کشتی سمندر پہ چلتی، یعنی پانی میں چلتی، تو جب تک کشتی پانی پر ہے تو انسان محفوظ ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو انسان ڈوب کر رہے گا. یہی حال ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے اور دنیا کا مال اس کی ضرورت ہے، لیکن مال کی محبت بری چیز ہے. اگر وہ مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور انسان کا مرکز و محور وہ مال بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ہلاکت لازم ہو جاتی. پھر وہ اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے، جیسے کہ قوم شعیب نے کیا. ایسا نہیں تھا کہ قوم شعیب خدا کو نہیں مانتی تھی، لیکن اس کی خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتی تھی. شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے کہ فیئر ٹریڈ کرو، صحیح طور پہ تجارت کرو، لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے خیال میں اس سے نفع کم آتا. حالانکہ انسان کے لیے اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گا، حرام سے لے یا حلال سے لے، بس صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور انتظار کی. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے رہے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پیدا کیا کہ جہنم میں ہی جائیں، مطلب یہ ہے کہ ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے جب نہیں مانا تو پھر ان کا ٹھکانہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. ان کے پاس دل ہیں، یعنی کیوں وہ جہنم میں جائیں گے؟ ان کے پاس دل ہے مگر ان سے سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں. کیا نہیں دیکھتے؟ حق کو نہیں دیکھتے، عبرت نہیں حاصل کرتے. ان کے پاس کان ہیں مگر اس سے سنتے نہیں، سب باتیں سنتے مگر حق کی بات نہیں سنتے، خیر اور بھلائی کی بات نہیں سنتے. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. تو گویا غفلت کی زندگی ہلاکت کی زندگی. دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی چیز کے بارے میں آپ غافل ہو جائیں، مثلا آپ کے پاس مال کا ڈھیر ہے اور آپ سو رہے ہوں، پرواہی نہ کریں، اس کی حفاظت ہی نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ چوری ہو جائے گا، ہلاکت ہے. اسی طرح جان کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، کسی بھی چیز کی. تو غفلت تو دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی، تو آخرت میں تو بہت ہی نقصان دہ کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے، اس کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کی عبادت سے غافل ہو جائے. تو جو لوگ غفلت میں زندگی بسر کریں گے پھر ان کا انجام اچھا نہیں. وہ دراصل اس آیت میں بتایا گیا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو اچھے ناموں سے ہی پکارو، یعنی خوبصورت ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو. ظاہر ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کئی نام ہوتے ہیں، اس کو انسان ایک نام سے نہیں کئی ناموں سے پکارتا ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ بھی کیا کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مختلف نام یاد کرے گا اور ان سے اس کو پکارے گا اور دعا کرے گا. جیسے مختلف ناموں کی فضیلت آتی ہے،
کہ ان سے دعا کریں تو قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے دعا مانگ رہے تھے. اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یعنی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ناموں کا وہ مطلب نہیں لیتے جو مطلب ہے، یعنی اس میں تعویلیں کرنے لگتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو ہم انہیں بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی. میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا کوئی اثر نہیں؟ کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کو کچھ ہو گیا، یعنی مجنون ہو گئے آپ. وہ تو ایک خبردار ہے، یعنی خبر دینے والا ہے جو برا انجام آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر رہا ہے. کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی بھی چیز کو جو اللہ نے پیدا کی آنکھیں کھول کے نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت آ چکا ہو، وہ قریب آ گیا ہو. آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنما نہیں. اور وہ کس کو کرتا ہے؟ جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں، جو کان رکھتے ہوئے حق کی بات سنتا نہیں. اور اللہ انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی، یعنی بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کریں توجہ اس پہ کہ اچھا آئے گی کب. کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہ ظاہر کرے گا. کسی اور کو اس نے اس کا علم دیا ہی نہیں کہ قیامت کب آئے گی. آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، اسی لیے ہر شخص اس دن گھبرایا ہوا ہوگا. یہ لوگ اس کے متعلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو، یعنی آپ کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ یہ معلوم کرے کہ قیامت کب آئے گی. کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں. آپ کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی توحید کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنی قسمت کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھے. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی باتوں کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو علم دے دیا. اور یہ کہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. اگر علم ہوتا غیب کا تو بہت سے فائدے حاصل کرتا اور کوئی نقصان نہ ہوتا. یعنی مجھے آئندہ آنے والے واقعات کا اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو پھر میں ان کا پہلے سے بندوبست کر لیتا. میرا یہ کام نہیں، کیونکہ ایک پیغمبر کاہن نہیں ہوتا، نجومی نہیں ہوتا، نہ اس کا یہ کام اور نہ اس کی یہ دلچسپی ہوتی ہے. میں تو محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا تم لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، تم لوگ شرک کرتے ہو اور کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور تم لوگ کہتے ہو کعبہ کی قسم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانے لگے تو اس طرح کہا کرے رب کعبہ کی قسم، اور اس طرح کہا کرے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشیت میں بھی شریک نہیں کرنا چاہیے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. یعنی ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنا کر ان کو یہ تعلق اور خوبصورت تعلق عطا کیا ہے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش اور عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے، شرک کرنے لگے کہ یہ کسی اور نے دیا ہے. اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. کیسے نادان ہیں یہ لوگ،
کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یعنی مخلوق کو خدا ماننا انتہا درجے کی حماقت ہے، جو نہ ان کی مدد کر سکتے، کیونکہ مخلوق تو خود محتاج ہوتی اور نہ اپنی مدد پہ آپ ہی قادر ہیں. اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں. تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش رہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے. تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں بھی پکارتے ہو، نہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتے ہو، کسی سے بھی مدد مانگتے ہو، وہ تو محض بندے ہیں، وہ خود محتاج ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ دیکھو، چاہیے کہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو دنیا سے جا چکے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے. ہمیں نہیں معلوم وہ کس حال میں، ہم ان سے اچھا گمان رکھتے ہیں لیکن اصل حقیقت تو اللہ ہی کو پتا ہے. اور پھر یہ کہ ہر انسان خواہ کوئی بھی ہو وہ خود اپنی نجات اور اپنے درجات کے لیے اللہ کا محتاج ہے. تو کسی کے لیے کچھ کرنے سے پہلے تو وہ یہ دیکھے گا وہ اپنے لیے کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے. فرمایا کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ ان سے چلیں؟ یعنی ان کے معبود جن کے پاس یہ اپنی فریادیں لے کر آتے ہیں وہ تو چلنے پہ بھی قادر نہیں. اب کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ اس سے پکڑیں؟ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں؟ یہ سب کچھ کسی آبجیکٹ آف ورشپ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، جیتے جاگتے انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور خاص طور پر جب وہ مر جائیں اور دنیا سے چلے جائیں اور پھر ان سے انسان اپنی توقعات رکھے کہ وہ ان زندہ انسانوں کے لیے کچھ کرے. تو فرمایا کہ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. میرا حامی و ناصر وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے. یعنی میں تمہیں حق بتاؤں گا اور اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم سیدھی راہ پر آنے کو لیے ان کو کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے. بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. اب ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے. رہے ان کے شیاطین بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں، پھر انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ جب آپ ان کے سامنے کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوبہ معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب کر لی. ان سے کہیے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب نے بھیجی ہے. یعنی میرا کام صرف معجزے دکھانا نہیں ہے، میرا کام اللہ کے احکام کی پیروی کرنا ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کریں. جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر آئے اسے قرآن کا احترام کرنا چاہیے. جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو صبح و شام یاد کیجئے، دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ. یعنی کیسے دعا مانگنی چاہیے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ. آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ایسا نہیں کرنے والے تھے، لیکن آپ کو یہ فرما کے ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی یاد کا طریقہ کیا ہے. اور یہاں پر خاص طور پر زاری کی بات کرنے کے ساتھ چپ کے پکارنے کی بات، یعنی بہت شور مچا کے لاؤڈلی بات یعنی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہت عاجزی کے ساتھ تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ
وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں. یہ مقرب فرشتوں کا حال ہے. تو پھر اگر ہم اللہ کے مقرب بننا چاہیں تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اس کی تسبیح کرے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو. یہاں سجدہ تلاوت واجب ہوا. اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھیں گے اس کے ساتھ ایک سجدہ کر لیجئے. قرآن مجید میں ایسے 14 مقامات پر سجدے آتے ہیں. اور ویسے عمومی طور پر بات یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں خوب دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ قبول ہو. سورۃ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وأطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سورۃ الانفال 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں اس جنگ کے متعلق بہت سی ہدایات دی گئیں اور اس پر تبصرہ بھی ہے. جنگ بدر کا پس منظر ہم سب کو معلوم ہے کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا. جب وہ مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا تو اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان اس کے قافلے کو لوٹ نہ لیں. تو اس نے ایک تیز رفتار اونٹنی اپنے آگے بھیجی مکہ میں اور کہا کہ میں خطرے میں ہوں، تم میری مدد کو پہنچو. تو اس طرح 1000 کے قریب لوگ، 950 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ پورے جوش خروش کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے چل پڑے اور بدر کے مقام پر آ کر انہوں نے اپنی جگہ متعین کر لی. ادھر مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو ایک طرف وہ قافلہ تھا جس کے ساتھ صرف 40 لوگ تھے اور وہ مال و دولت سے بھرا ہوا تھا. مسلمان چاہتے تو اس کو آگے بڑھ کے لوٹتے اور ان کا مال و دولت ہتھیا لیتے اور بات ختم ہو جاتی. لیکن دوسری طرف وہ لشکر تھا جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مسلمان مال کی طرف جانے کی بجائے اپنے دشمنوں کا خاتمہ کریں تاکہ زمین میں ان کے آئندہ قدم جم سکے. اور یہ تو ایک سبب بن گیا اچانک کہ سارے دشمنان اسلام اور ان کے سردار جو تھے سوائے ابو لہب کے، وہ خود اٹھ کر مکہ سے چل کر مدینہ کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور بالآخر پھر ان کا خاتمہ ہو گیا یہاں ذلت و رسوائی کے ساتھ. اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو پراپر طریقے سے لڑی گئی تھی اسلام کے پرچم کے نیچے، تو اس لیے مسلمانوں کو اب یہ نہیں معلوم تھا کہ اس جنگ میں جو مال غنیمت آئی ہے، حاصل ہوئی ہے، اس کا کیا کرنا ہے. تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس نے جو سمیٹا ہے یا جس نے جو کام کیا ہے اس کے مطابق وہ جو چاہے اس میں لے لے. لیکن تعلیم یہ دی گئی، جب سوال کیا گیا کہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا گیا کہ اس کو تو تم رکھو ایک طرف، لیکن اصل چیز جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو. مومن مال کے لیے نہیں لڑتا. تمہارا مقصد یہ نہیں تھا. اگر مال کے لیے لڑنا ہوتا تو پھر قافلے کی طرف جاتے. اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اصلاح رکھو، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے خونی رشتوں کے درمیان، دینی رشتوں کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی. مال اور جاہ 2 ایسے بھیڑیے ہیں کہ جو اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو جتنی وہ تباہی کریں اس سے زیادہ تباہی دین میں ہوتی ہے جب لوگوں کے اندر مال اور عہدوں کی ہرس آ جاتی ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوال پر فوری جواب نہیں دیا. فرمایا یہ تم بھول جاؤ کہ یہ مال غنیمت تمہارا ہی اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب بتاؤ، تم اللہ اور رسول کی محبت میں گئے تھے وہاں، اور وہی تمہارے اندر ہونی چاہیے. اور جس چیز پہ تمہیں فوکس کرنا وہ اپنی تربیت ہے. اللہ سے ڈرو، اپنے تعلقات اچھے کرو، کیونکہ اچھے تعلقات دین کی بھلائی اور بہتری کا ذریعہ بنتے ہیں. اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد
حدیث میں آتا ہے کہ دین کو مونڈ دیتے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں. وہ بے دھیانی میں اور غافل ہو کے نہیں سنتے، اللہ کا نام ان کے دلوں میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے. وہ ایک زندہ اور متحرک انسان بن جاتے ہیں، ان کی غفلت دور ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی وہ قرآن کو بھی غفلت کے ساتھ نہیں سنتے، اس سے ان کے ایمان میں یقینی اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی معاملات میں رب پہ توکل کرتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے اندر مال سمیٹنے کی لالچ ہو، لینے کی حرص ہو، وہ تو دینے والے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ تربیت جو قرآن نے صحابہ کرام کی جس سے وہ ایک بہترین جماعت کے طور پر سامنے آئے. ان کو بعض مستشرقین نے ہیروں کی نرسری کہا کہ ایک ہیرا نہیں، ایک ایک ہیرا ہے اس میں. یوں لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری نرسری لگا دی ہیروں کی کہ جس میں ایک ایک شخص چمک اٹھا. تو وہ چمک ظاہر میں اس وقت آتی ہے جب دل کے اندر نور ہوتا ہے، ایمان کا، اور روشنی ہوتی. وہ ان کے اخلاق اور ان کے معاملات اور ان کے رویوں میں جھلکی. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں. حدیث میں آتا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ فردوس کا ہے. ان کے بہت درجات ہیں، ان کی غلطیوں سے درگزر ہے، مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے. اس مال کے معاملے میں، یعنی مال غنیمت کے معاملے میں صورتحال وہی ہے جو اس وقت پیش آئی تھی، جیسے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، یعنی دشمنوں کے مقابلے کے لیے. اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا. وہ کیا چاہتے تھے کہ دوسری طرف جائیں، ابو سفیان کے قافلے کی طرف. وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھکڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا. ان کا حال یہ تھا کہ وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد جو بہت تھوڑی تھی، 313 صرف. یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا قافلہ اور یا دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے گا. تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، یعنی زیادہ مشکل نہ اٹھانی پڑے. اور یہ ہر انسان کا حال ہوتا ہے کہ آسانی چاہتا ہے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اللہ تعالیٰ مال و دولت نہیں چاہتا تھا، حق کو ثابت کرنا چاہتا تھا. اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یعنی جب میدان بدر میں اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ساری رات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، رو رو کے دعائیں مانگتے رہے. اس کی طرف اشارہ ہے. جواب میں اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے، حکمت والا ہے. اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا. یعنی یہ تجربہ جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو پیش آیا اور بدر میں بھی، کہ جس طرح رات کو مسلمان آرام سے سو گئے اور صبح تازہ دم ہو کر اٹھے اور دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھے. اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا. اب ہوا یہ کہ جب قریش کا قافلہ چونکہ پہلے پہنچ گیا، انہوں نے آ کے پانی پہ بھی قبضہ کر لیا اور اچھی جگہ سنبھال لی، اور مسلمان جو تھے وہ دوسری طرف تھے جہاں پانی نہیں تھا، تو بڑی پریشانی ہوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی، جس سے مسلمانوں کو پانی مل گیا اور سارا پانی کفار کی طرف چلا گیا اور وہاں خوب کیچڑ ہو گیا جو ان کی پھسلن کا سبب بن گیا. اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دینی، جو وسوسے تھے اور تمہارے مزاج کے اندر ایک پریشانی اور کرب سا پیدا ہو گیا تھا، اور ایک گھبراہٹ سی کہ کس طرح مقابلہ کریں گے، کوئی حالات بھی سازگار نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت دفعہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے اوپر
کہ ساری صورتحال آس پاس کی ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے فیور میں نہیں ہے، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کچھ اور بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے، اس کے وسوسے صاف کر دے۔ یعنی بارش کا پانی جو ہے وہ انسان کو نہ صرف یہ کہ ویسے فزیکلی صاف پاک کرتا ہے بلکہ اس کے دل کی حالت کو بھی بہتر بنانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے، یعنی زمین کو بھی اس نے پکا کر دیا، اچھا کر دیا۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، یعنی کس طرح اللہ نے ہر طرح سے مدد کی، حالات کو اچھا کر کے، فرشتوں کو بھیج کے۔ میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خاص خوبی یہ ہے کہ آپ کو دشمن کے مقابلے پر روب عطا کیا گیا۔ بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پہ چوٹ لگاؤ، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر، یعنی بہت سخت ہے، سخت بدلہ لینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر کوئی ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو ادروائز وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ یعنی میدان جنگ سے ایک شخص کا بھاگنا پوری فوج کو بھگانے کا سبب ہو سکتا ہے، اور یہ دوسروں کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو کبیرہ گناہ بتایا گیا۔ تو جو ایسا کرے وہ اللہ کے غضب میں گھر گیا، نکلا تھا اللہ کے راستے میں اور غلط کام کر کے اللہ کی ناراضگی مول لی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جائے باز گشت ہے۔ یعنی سخت قسم کی پابندی لگا دی گئی اس پر کہ کوئی شخص محاذ سے پیچھے ہٹے، کیونکہ اس سے باقی فوج بزدل ہو سکتی ہے اور جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ 70 لوگ دشمن کے مارے گئے تھے، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر باہر آئے تو انہوں نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ کہا جاتا ہے اس ریت کے ذرات جو تھے وہ دشمنوں کی آنکھوں میں جا پڑے اور اس کی وجہ سے ان کو دیکھنا بھی محال ہو گیا، اور یعنی مزید ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ فرمایا کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا، اور تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی ریت کو۔ یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت ابو جہل نے کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر، اور جو حق پر ہو اس کو کامیاب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور مسلمان جو حق پر تھے وہ ان کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے، اور فیصلہ کر کے بتا دیا کہ دونوں میں سے کون سا گروہ اچھا ہے۔ اب باز آ جاؤ، یعنی اب بھی رک جاؤ اسلام کی مخالفت اور دشمنی سے، تو تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ جیسے جنگ بدر میں 70 مارے گئے اور 70 قید ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، تو کہا کہ اگر تم آئندہ بھی اس طرح دشمنی کرو گے تو یہی حال ہوگا، اور اگر توبہ کرو گے تو اللہ کی رحمت تم پر بھی آ جائے گی، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو، اس سے پھر نہ جاؤ۔ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اللہ رسول کی بات مانو اور اس سے انکار مت کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی احکامات کو توجہ سے سنو۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی گنگے سے مراد یہاں حق نہیں سنتے، حق کو نہیں بولتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو بے دھیانی بے رخی کے ساتھ اس کے کلام کو سنیں۔
اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یعنی انسان کی کوئی سوچ، اس کا خیال اس کے دماغ تک نہیں جاتا کہ اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کہ انسان کے دل میں خیالات اٹھ کیا رہے ہیں، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یعنی انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری منافقت کو ختم کر کے اپنے اندر اخلاص اور تقوی جیسی چیزیں لے آئے۔ اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو۔ یعنی اجتماعی فتنے جو ہوتے ہیں وہ ساری قوم کو ڈبو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر ڈالے گا۔ یعنی وہ ظلم پھر صرف چند لوگوں تک نہیں رہے گا، اس کا دائرہ پھیلتے پھیلتے ہر شخص کسی نہ کسی طرح اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تم کو مٹا نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، یعنی مدینہ جیسی جگہ دی، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان لانے والو، جانتے بوجھتے اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ یعنی تمام ذمہ داریاں جو ٹرسٹ کر کے کسی کے سپرد کی جاتی ہیں، خواہ کوئی عہدہ ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو، تو لوگوں کو اس کو صحیح طور پر انجام دینا چاہیے۔ اپنے ذاتی کاموں سے بھی بڑھ کر ان کاموں کا خیال کرنا چاہیے جو اللہ کے دین سے متعلق ہوتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، یہ جو اللہ کے دین سے متعلق ہوتے ہیں۔ وَعْلَمُوا، اور جان رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد تو فتنہ ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے انسان ذمہ داریوں کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا جو اللہ کی طرف سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، تو وہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا، حق و باطل کو الگ الگ کرنے اور ان کو سمجھنے کی صلاحیت بخش دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ تو یہ تقوی کے فائدے ہیں اللہ سے ڈرنے کے، کیونکہ جب انسان ڈرتا ہے تو محتاط ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت جاری کر دیتا ہے اور اس کو اچھے برے کو خوب سمجھا دیتا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں، یعنی ہجرت سے پہلے وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں۔ یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے آئے ہیں۔ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان میں موجود تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود ہی باعث رحمت تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے قوم کو پوری طرح ختم کرنا مقصود نہ تھا اور ہونا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی اللہ کا قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے دے۔ تو استغفار جو ہے وہ انسان کو بہت سی بلاؤں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ انسان ہے خطا کا پتلا۔ عام طور پہ ہم غلطی کر کے بھی نہیں سمجھتے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، تو جب انسان غلطی پہ غلطی کرتا ہے تو پھر پکڑ آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار، واقعی اللہ سے معافی مانگ کے ان ساری حرکتوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر پروفٹ کسی قوم کے اندر موجود ہو تو اس کو بھی عذاب نہیں دے گا، اور جو قوم استغفار کرے جیسے قوم یونس تو ان کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ پس لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے میں روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں، یعنی مسلمان دین کی ترقی میں خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ دین کو روکنے میں، اور ابھی وہ اور خرچ کریں گے، مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی،
پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ دراصل دیوالیے ہیں، یعنی سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کہ ان کی ساری محنت، قابلیت، پوری زندگی کا سرمایہ سب کچھ ڈوب گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہیے اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان لانے والو، ان سے جنگ کرو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں مومن کے یا اہل ایمان کے جنگ کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا، بہترین مددگار۔ اور یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔